کے لیے، انسان کے تزکیہ نفس کے لیے ایک عظیم فرصت خدا تعالیٰ نے دی ہے۔ اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا ہے اور انشاءاللہ اپنے نفس کی اصلاح کر کے ہمیں بیدار ہونا ہے۔ ہم اپنے پیام بیداری کو آگے بڑھاتے ہوئے انشاءاللہ آج آپ کی خدمت میں اسی طرح قرآن کی آیات اور ایک اہم ترین واقعہ عامر ابن الجموح کو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اور قرآن کے دشمن شناسی کے حوالے بھی ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ تو ابھی میں آپ کی خدمت میں قرآن کی وہ آیت پڑھتا ہوں کہ جس میں خدا تعالیٰ جو ہے وہ پورے انسانوں کو یہ بتا رہا ہے کہ اگر یہ قرآن ایک پہاڑ پر بھی نازل ہوتا تو وہ خوف خدا سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ سورہ حشر کی یہ آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ یعنی خدا تعالیٰ اس میں یہ فرما رہا ہے کہ اگر ہم یہ قرآن پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ خوف خدا، عظمت، احساس پروردگار سے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو یہ قرآن، یہ کلام خداوند متعال نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب نورانی پر نازل کیا، اور رسول اللہ پر یہ تدریجی نزول اور دفعی نزول، اس کی انشاءاللہ بحث ہم پڑھیں گے آگے۔ یہ قرآن نازل ہوا تاکہ ایسے عظیم پیغمبر جو ہیں وہ انسانوں کے مربی بنیں، انسانوں کا رابطہ خدا سے مستحکم کریں، انسانوں کو زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ سکھائیں، انسانوں کو بیدار کریں، مظلومین جہاں، مستضعفین جہان کو طاقتور کریں۔ تو یہ وہ بیداری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو عربوں کو دی، اس وقت کے عرب وہ ننگے پاؤں پھٹے ہوئے کپڑوں سے انہوں نے اس دور کی بڑی بڑی سلطنتوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو یہی بیداری چاہیے آج کے اس دور میں۔ اب قرآن جو نازل ہوا ہے، ارکان نزول در حقیقت 4 ہیں جو ہمیں انشاءاللہ ان کے بارے میں غور و فکر کرنا ہے۔ سب سے پہلے منزل، یعنی فاعل قرآن کا کون ہے؟ وہ خدا کی ذات ہے، یعنی خدا تعالیٰ نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، تو خدا منزل ہوا۔ تو یہ ارکان نزول میں پہلا ہے کہ ہمیں خدا کی شناخت کرنی ہے کہ آخر خدا نے یہ کلام کیوں بھیجا، وہ کون خدا ہے، یعنی اس خدا کی نشانیاں کیا ہیں، ہمیں اس خدا کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ دوسرا نازل، یعنی یہ کون سی چیز خدا نے نازل کی ہے بنی نوع انسان کے لیے، کون سی چیز ہے؟ یہ قرآن ہے، یہ وہ پاک صحیفہ ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ، یعنی اس سے پہلے جتنے بھی صحیفے ہیں در حقیقت ان سب کا یہ مجموعہ ہے، اور یہی وہ قرآن ہے جو ہر زمانے میں زندہ ہو جاتا ہے۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن ہر زمانے میں، آپ نے اپنے صحابی حارث ابن حمدانی کو کہا کہ قرآن سے پند و نصیحت حاصل کرو، قرآن سے انقلاب حاصل کرو، قرآن سے بیداری حاصل کرو اے حارث ابن حمدانی۔ تو ہمیں چاہیے ہم اس نقطے پہ توجہ کریں کہ یہ قرآن در حقیقت کتاب بیداری ہے، سب سے بڑا بیداری کا مرکز وہ یہ قرآن ہے، وہ خدا کا یہ کلام ہے۔ اب آگے وہی ارکان نزول پہلا آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں، دوسرا یہ نازل یعنی قرآن ہے، تیسرا جو ہے وہ منزل علیہ ہے، یعنی یہ قرآن کس پر نازل ہوا ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا ہے، یعنی اس عظیم ہستی پر نازل ہوا ہے کہ جو انسانوں کے لیے بہت زیادہ دردمند اور بافکر تھے، یعنی فکر رکھتے تھے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ منزل لہ، یعنی یہ منزل لہ، یہ قرآن کا وہ چوتھا مرحلہ ہے کہ یعنی یہ قرآن کن کے لیے آیا ہے، اس کے مخاطب کون ہے؟ اس کے مخاطب تمام بنی نوع انسان ہیں، تمام انسان ہیں عالمین کے۔ سورہ فرقان کی پہلی آیت میں خداوند متعال جو فرماتا ہے، میں آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ یعنی یہاں پر خدا تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ وہ یعنی یہ پورے بنی نوع انسان کے لیے ہے، للعالمین یعنی لیکون للعالمین، لیکون یعنی اگر اس کے اندر جو چھپا ہوا جو ضمیر ہے، صیغہ ہے، وہ اگر رسول اللہ کی طرف پلٹے، یعنی یہ رسول پورے عالمین کو نذیر کرانے کے لیے، یعنی پورے عالمین کو خوف خدا کی شناخت کرانے کے لیے آئے ہیں۔ لیکن اگر یہ لیکون کے اندر جو ضمیر ہے اگر وہ خدا کی طرف پلٹے، اس قرآن کی طرف پلٹے، تو در حقیقت اس کا بھی معنی
معنی وہ یہ دونوں معنی آپس میں لازم و ملزوم ہیں عربی قواعد کے مطابق. یعنی کیا ہے؟ یہ قرآن عالمین کے لیے ہے، یہ پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالمین کے لیے ہیں، یعنی پورے جہان کے لیے ہیں. تو در حقیقت مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ بھی ایک عالمی تفکر رکھیں، عالمی اپنی فکر رکھیں اور اپنے دین کے لیے مخلص ہو جائیں، اپنے آپ کو مخلص کریں. یہی وہ مثال ہے جو ہمیں ملتی ہے کہ علامہ اقبال رضوان اللہ علیہ نے اس قرآن میں وہ غوطہ زن ہوئے، جو ان کا مشہور شعر ہے. آپ فرماتے ہیں کہ قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے عطا تجھے جدت کردار. تو در حقیقت اگر ہم قرآن کے ساتھ وابستہ ہو جائیں اور ہم اہل بیت علیہ السلام جو قرآن ناطق ہیں ان کا دامن پکڑ لیں تو ہمارے اندر کی جو تمام مشکلات ہیں وہ حل ہو سکتی ہیں. ہم ایک عظیم شخصیت بن کر ابھر سکتے ہیں. انسان کی فکر جو مفکر اعظم شہید باقر الصدر اس صدی کے سب سے بڑے مفکر گزرے ہیں عراق کے، انہوں نے فرمایا ہے کہ انسان کی زندگی کی قدر و قیمت اس چیز میں ہے کہ وہ اپنی فکر سے اپنے معاشرے کو کیا دیتا ہے. یہ در حقیقت وہ تفکر ہے، تفکر بیداری جو خدا ہمیں دے رہا ہے. تو ہمیں انشاءاللہ اس پہ عمل کرنا ہے، اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے اور قرآن کے ساتھ وابستہ ہونا ہے انشاءاللہ. اب آج میں انشاءاللہ آپ کے سامنے وہ جو از خواب گران خیز کا جو سلسلہ ہمارا چل رہا ہے انشاءاللہ آج تیسرا انشاءاللہ بند میں آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں. اور دیکھیں حضرت علامہ اقبال رضوان اللہ علیہ رو کر اور وہ درد کے ساتھ وہ اتنا بڑا جو نغمہ لکھتے ہیں مسلمانوں کی غفلت کے حوالے سے، وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. ذرا غور کیجئے گا. یہاں پہ علامہ کیا فرماتے ہیں کہ خاور ہمیں ماند غبار سر راس، یک نولے خاموش و اثر باختے راہس، ہر ذرے ان خاک گرے خوردے نگاہ است، از ہند و سمرقند و عراق و ہمدان خیز، از خواب گران خواب گران خواب گران خیز. اب اس مقطع میں حضرت علامہ اقبال رضوان اللہ علیہ یہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو یہ مخاطب ہیں اور در حقیقت مشرق کے کہ کیا ہے خاور یعنی مشرق کو، ہمیں مانند غبار یعنی یہ جو مشرق ہے اب ان کی مثال اس گرد و غبار کی مانند ہو چکی ہے جو رستے میں ہوتا ہے، یعنی جس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، جس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، جو اس دنیا کے نظام جو عالمی فرعونی نظام ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے کوئی کام نہیں کر رہے. مراد یہاں پہ یہ کہ پاکستان ہندوستان کے مسلمان وہ مضبوط ہوں، وہ اپنی ویلیو پیدا کریں، اپنے آپ کو وہ قدرت مند کریں. آگے وہ کیا فرماتے ہیں؟ یہ ایک نولے خاموش، یعنی ان کے اندر جو ان کے آہ و فغاں ہیں، یہ جو کوششیں کر رہے ہیں وہ خاموش ہیں اور ان کے نالے بے اثر ہیں. ان کی جو بھی یہ کام کرتے ہیں وہ بصیرت سے خالی ہیں، یعنی ان کے کاموں میں وہ بصیرت نہیں ہے، یعنی وہ نتیجہ نہیں رکھتے. جیسے ہم فار ایگزامپل اس کی مثال ہم یہ دیتے ہیں، جیسے ہمارے مسلمانوں کے اندر مثلا نماز ہم پڑھ رہے ہیں، ہم روزے رکھ رہے ہیں، لیکن یہ سب کام کیوں ہیں؟ یہ بیداری کے لیے ہیں، لیکن ہم اس کے باوجود بھی یہ کام کرتے ہیں لیکن غافل ہیں. لیکن غفلت نے ہمیں یعنی جکڑا ہوا ہے، یعنی اس حد تک غافل ہیں کہ ہم در حقیقت جو ہمارے صریح دشمن ہیں جو قرآن کے مطابق کہ اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى یعنی اولیاء، یعنی اے ایمان والو یہود و نصارہ کو اپنا سرپرست دوست مت بناؤ. یہ قرآن کا ایک صریح پیغام ہے پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے، ایمان لانے والوں کے لیے. لیکن ہم ان اصلی دشمن سے غافل ہو چکے ہیں اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ برسر پیکار ہیں. یعنی ایک مسلمانوں کا طبقہ ہے جو شیعہ مسلمانوں کو بھی کافر کہے، یعنی ان کے ذہن میں یہ چیز ہے کہ شیعہ ہی یعنی یہ سب کچھ، یعنی ان کی دشمنی کا رخ شیعوں کی طرف کر دیا گیا ہے. در حقیقت ہمیں یہ چاہیے کہ ہم شیعہ سنی مسلمان سب متحد ہو جائیں، قرآن کے اس فارمولے پہ عمل کریں، اپنی فکر کو وسیع کریں. اور پھر آگے خداوند متعلق اور جگہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم، کہ اے ایمان والو میرے اور اپنے دشمن کو دوست مت بناؤ. یہاں پر بھی خدا تعالیٰ یہی ایک سورہ ممتحنہ میں فرما رہا ہے کہ جو میرا دشمن ہے اور اپنا دشمن ہے اس کے ساتھ وابستہ مت ہو، اس کو اپنا سرپرست مت بناؤ. جبکہ آج ہم نے اپنا سب کچھ ان ظالم ان طاغوتی نظاموں کو دے دیا ہے، یعنی جن کی چوں چراں، یعنی اگر ہم جو وہ چاہتے ہیں ہم وہی کر رہے ہیں، یعنی جو ان کا دل کرتا ہے وہ وہی کر رہے ہیں. اور کشور اور جتنے بھی مملکت اسلامی ہیں
اگر آپ دیکھیں ان میں سے ایک واحد یہ انقلاب اسلامی ہے، یہ وہ عظیم نظام ہے جو ان کے سامنے کھڑا ہے، لیکن باقی جتنے مسلمان ہیں آج وہ ذلت اور رسوائی کے اندر وہ جکڑ چکے ہیں، یعنی ان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ ان ظالم نظاموں کے خلاف کوئی بات کر سکیں۔ تو بیداری کے لیے ہمیں مہم یہ ہے، یہاں پہ علامہ اقبال جو فرما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کی قدر و قیمت بڑھانی ہے، ہمیں ذلت و رسوائی سے باہر آنا ہے اور ہمیں اپنے اندر بصیرت پیدا کرنی ہے، اور اس بصیرت کے تحت وہ اس وقت پیدا ہوگی جب ہم دشمن شناس بنیں گے، جب ہم اپنے زمانے کے دشمنوں کو پہچانیں گے کہ ہمارے زمانے میں جو دشمن ہیں وہ ہیں کون۔ قرآن میں دشمن کے حوالے سے 1500 آیات آئی ہیں، یعنی 1500 آیات دشمن شناسی کے بارے میں ہیں۔ تو بس ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ اتنی اہم ترین قرآن کا جو موضوع ہے اس سے غافل کیوں ہیں۔ در حقیقت جیسے قرآن میں ہے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، یعنی جو شیطان ہے وہ دشمن ہے اور اس کو دشمن ہی سمجھو۔ پھر آگے خداوند متعال یہود و نصارہ کو بتا رہے ہیں، کفار و مشرکین کو خدا ان کے بارے میں مسلمانوں کو بتا رہے ہیں۔ تو ہمیں یہ چاہیے ہم اپنی بیدار اس وقت صحیح بیدار ہو سکیں گے جب ہم صحیح دشمن سے آشنا ہوں گے۔ اگر ہم دشمن شناسی نہیں کریں گے، دشمن سے آشنا نہیں ہوئیں گے، تو پھر جو زمانے کے رہبر ہوتے ہیں، جو حجت خدا ہوتے ہیں، ہم ان کے خلاف آ جاتے ہیں۔ جیسے امیر المومنین امام علی علیہ السلام جب ظاہری خلافت سنبھالی تو اس وقت آپ کا پورا عرصہ جنگوں میں گزر گیا، یعنی وہی افراد جو کلمہ پڑھ رہے تھے وہ امیر المومنین امام علی علیہ السلام کے خلاف تلوار اٹھا کر آ گئے، یعنی حجت خدا، یعنی جو زمانے کا رہبر ہے، وہ رہبر جو انسان کو بیدار کر رہے ہیں۔ جیسے آج کے زمانے میں امام مہدی علیہ السلام ہے، امام مہدی علیہ السلام کے بعد اب فقہاء و مجتہدین ہیں، جیسے آج کے زمانے میں حضرت آیت اللہ خامنائی ہیں، اور یہ جو ہستیاں ہیں، جو رہبر ہیں، یہ ہمیں دشمن شناسی سکھا رہے ہیں، ہمیں بیدار کر رہے ہیں، لیکن ایک طبقہ جو ہے ان کی توپوں کا رخ، دشمنی کا رخ وہ انہی شخصیات کے خلاف ہے۔ کیوں؟ چونکہ دشمن شناس نہیں ہے، چونکہ غافل ہیں۔ جب انسان غافل ہو جاتا ہے تو رہبر جو ہیں وہ کربلا کے میدان میں شہید ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال ہمیں اس چیز کی طرف سوچنا ہے۔ علامہ اقبال کے ہم اس کلام کی طرف آتے ہیں، آگے وہ کیا فرماتے ہیں کہ ہر ذرہ ان خاک گرے خوردے نگاہ، یعنی ہر ذرہ، اس سے مراد یہ ہے کہ مسلمانوں کے جو بھی طبقات ہیں جہاں بھی ہیں وہ در حقیقت کیا ہے، وہ نابینا ہو چکے ہیں، یعنی وہ بصیرت سے خالی ہو چکے ہیں، یعنی ان کے اندر جو طوفان ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں از ہند و سمرقند و عراق و حمدان خیز، کہ اے دنیا کے ان مشرق کے تمام ممالک، یعنی ہند، سمرقند پرانے زمانے کے ان ممالک کا نام ہے، بخارا اور سمرقند کا ذکر کرتے ہیں، یہ تاجکستان اور ازبکستان سائٹ پہ جب وہ مرکز تھے تہذیب کے، تو علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ آپ جہاں مسلمانوں کے مرکز ہیں آپ متحد ہو کر اٹھیے، برخیز یعنی اٹھیے، از خواب گیران خواب گیران خواب گیران، یعنی اس غفلت کی نیند سے بیدار ہوئیے، خود کو مضبوط کیجئے، وحدت کی لڑی میں خود کو پرو دیجئے اور خود کو مضبوط کیجئے، یہی اس نظم میں آپ پیغام دیتے ہیں۔ ایک اہم ترین واقعہ جو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا وہ واقعہ عمرو ابن الجموح کا ہے۔ یہ وہ واقعات ہیں کہ جن سے ہمیں عبرت لینی ہے، جو ہمیں تحرک دیتے ہیں، جو ہمیں حرکت دیتے ہیں، جو ہمیں زندہ کرتے ہیں۔ اب عمرو ابن الجموح جو ہیں یہ غزوہ احد میں جانے کے لیے بے قرار تھے، در حقیقت یہ معذور تھے اس وقت۔ انہوں نے اپنے 4 بیٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یعنی بھیج دیے، رسول اللہ کے دفاع کے لیے بھیج دیے، لیکن یہ خود جانا چاہتے تھے، لیکن ہوا یہ کہ آپ کے جو رشتہ دار تھے اور عزیز و اقارب تھے انہوں نے ان کو جکڑ لیا اور آ گئے اور تنگ کرنا شروع کر دیا کہ آپ نہ جائیے، یہ ہے وہ ہے، آپ پہ جہاد ساقط ہے اور اس طرح۔ لیکن عمرو ابن الجموح کے اندر وہ جو جذبہ شہادت تھا، یعنی وہ جو عرفانی نگاہ تھی، آپ بے قرار تھے، آپ نے بہرحال ان سے بچا کر آپ فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور رسول اللہ سے اذن جہاد لیا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ اے عامر، چونکہ تیرے پہ ابھی جہاد ساقط ہے، تو ابھی معذور ہے، اور جہاد جو ہے وہ بیمار اور معذور کے لیے ساقط ہوتا ہے، لیکن اس عامر نے کہا یا رسول اللہ میں بے قرار ہوں، میں کیسے اس درجہ شہادت پہ نہ پہنچوں، یہ فرصت ہے، مجھے بس اجازت دیجیے اذن جہاد کی۔ رسول اللہ نے تمام رشتہ داروں کو بتایا اور سمجھایا اور عامر کو اجازت جہاد دے دی۔ تو بہرحال آپ نے جہاد کیا اور آپ شہید ہو گئے، آپ کے بیٹا شہید ہو گیا، اور لیکن جب جنگ ختم ہوئی تو جو مدینے کی عورتیں آئیں اور جو وارثین تھے تو عامر کی جو بیوی تھی وہ آئی، اور عامر کی بیوی کے ذہن میں وہ جملہ آ رہا تھا کہ جب ان کے شوہر نے کہا تھا کہ اے خدایا مجھے اپنے واپس گھر
گھر مت پلٹائیے، یعنی مجھے میری شہادت کو قبول کیجیے۔ تو عمرو کے اس واقعے کے یعنی جو بیوی کے ذہن میں تھا یہ وہ جملے تھے، اس کی عرفانی باتیں، تو بیوی نے جب عامر ابن الجموح کی میت کو اونٹ پر رکھا اور اپنے بیٹے کی میت کو اور اپنے بھائی کی میت کو، تو بڑے آرام و اطمینان سے مدینہ کی طرف چلیں اونٹ پر میتوں کو لے کے۔ تو رستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مبارکہ حضرت عائشہ ملیں، تو جب ان سے آپ کی گفتگو ہوئی تو حضرت عائشہ نے ان سے پوچھا کہ یہ کون ہے اور کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ تو اس خاتون نے جواب یہ دیا، یہ پرعزم خاتون کہ جس کی ہمت اتنی بلند تھی، جس کے اندر عزم اتنا بلند تھا، یہ بتاتی ہیں کہ میں ان میتوں کو لے کر جا رہی ہوں، یہ میرا شوہر ہے، میرے بیٹے کی میت ہے اور میرے بھائی کی ہے۔ لیکن آپ دیکھیں ایک عورت کے جس کا شوہر، بیٹا اور بھائی شہید ہو چکے ہیں، اس کے اندر عزم دیکھیں، ہمت دیکھیں کہ وہ پریشان نہیں ہے، اور میں خدا کا شکر ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے رسول اللہ کا دفاع کیا اور یہ سب شہید ہیں، رسول اللہ ابھی زندہ ہیں۔ تو لیکن اب کیا دیکھتی ہیں کہ آگے جاتا تو اونٹ بیٹھ جاتا ہے، یعنی اونٹ جو ہے وہ آگے حرکت نہیں کر رہا، لیکن اس وقت فوراً اس عورت کے ذہن میں وہی جملے آتے ہیں جو عامر ابن جموح کے کہ اے خدا مجھے واپس مت پلٹائیے گا۔ تو اس وجہ سے جب اونٹ کا رخ وہ احد کے میدان کی طرف پھر کرتی ہیں تو پھر اونٹ اٹھتا ہے اور سفر کرنا چلا جاتا ہے۔ تو فوراً عورت رسول اللہ کی خدمت میں پہنچی میتوں کو لے کے اونٹ کی، یا رسول اللہ یہ اونٹ جو ہے مدینے کی طرف حرکت نہیں کر رہا زیادہ، اور یہ اونٹ جو ہے احد کے میدان کی طرف واپس آ جاتا ہے میتوں کو لے کے، میرے شوہر کی میت کو بھی لے کے۔ تو رسول اللہ فرماتے ہیں کیوں؟ چونکہ آپ کے شوہر نے، آپ کا شوہر اس مقام پہ تھا، خدا کے نزدیک تھا کہ اس نے یہ دعا کی کہ اے پروردگار مجھے درجہ شہادت دے اور مجھے اپنے گھر کی طرف مت پلٹا۔ تو بس اس وجہ سے اب یہ حکم ہے، یہ اونٹ ادھر نہیں جائے گا۔ بس ان کی زوجہ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تمام صحاب جو زندہ تھے، امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے، ان سب نے ان شہداء کو وہاں پر دفن کیا۔ تو یہ ایک واقعہ ہے کہ دیکھیں انسان کے اندر جب ایمان آتا ہے، انسان کے اندر جب قرآن سے انسان وابستہ ہوتا ہے، جب اپنے زمانے کی حجت خدا سے وابستہ ہوتا ہے، تو انسان کے اندر یہ جذبہ آ جاتا ہے، انسان اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ سب کچھ راہ خدا میں قربان کر دیتا ہے۔ تو ہمیں اس ابن الجموح کے اس واقعے سے عبرت حاصل کرنی ہے، اور آپ کی اس پرعزم بیوی، وہ بیوی یعنی آپ دیکھیں ایک عورت ایسے گھرانے میں، ایک عورت کہ جس کا بیٹا، باپ، بھائی شہید ہو جائیں، تو ان کے اندر عزم و ہمت آپ دیکھیں۔ تو ہمیں چاہیے ایسی ہی عورتیں معاشرے، اسلامی معاشرے میں ایسی عورتوں کا وجود کی ضرورت ہے، ایسی عورتیں جو در حقیقت یعنی ایسے حماسی شخصیات کو زندہ کریں، جو اسلام کے محافظ بنیں، جو جن کی وجہ سے اسلام کا دفاع ہو، جو یعنی اپنے معاشرے میں انقلاب برپا کر سکیں۔ تو یہ بڑا اہم ترین واقعہ ہے، اس سے ہمیں عبرت حاصل کرنی ہے انشاءاللہ۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم از خواب گیران خیز کہ اس درد بھرے نغمے کو سمجھیں، ہم اپنی زندگیوں کو بیداری میں تبدیل کر دیں انشاءاللہ، ہمارا ایک ایک لمحہ وہ خوف خدا میں گزرے اور ہم قرآن سے وابستہ ہو جائیں۔ ارکان نزول جو قرآن کے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں ان کو ہم سمجھیں انشاءاللہ، تاکہ ہماری تربیت ہو سکے اور ہم جو ہیں اپنا رخ اپنے زمانے کے امام کی طرف کر سکیں، امام زمانہ کی معرفت حاصل کر سکیں اور اپنی زندگیوں کو ایک نتیجہ خیز زندگی میں تبدیل کر سکیں انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔